Welcome to my YouTube channel. امیر کائنات کی عظمتوں پر مل کے سب بلند ترین صلوات بھیجیں گے۔ سامعین گرامی قدر، آج کی اس گفتگو کے لیے، اس جشن کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ مبارک کے فرقان کی 54ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ سورہ مبارک کے فرقان آپ سب جانتے ہیں کہ 25واں سورہ ہے کلام مجید کا، اور اس 25ویں سورہ کی 54ویں آیت میں رب قدیر نے آواز دی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور خدا وہ ہے کہ جس نے پانی سے ایسا بشر بنایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسَحْرًا، اور پھر اسے بنانے کے بعد، اسے خلق کرنے کے بعد اسے نسب بھی عطا کیا اور سبب بھی عطا کیا۔ سامعین گرامی قدر، مقصد گفتگو یہ نہیں ہے کہ سورہ مبارک کے فرقان کی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر اور اس کے معنی و مطالب کو آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کیا جائے، پیش کیا جائے، بلکہ مقصد و مطلوب اس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا فقط اور فقط یہ ہے کہ اس آیت کے پیغام کو ہم سمجھیں۔ قرآن ہر بشر کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، ہر فرد کو بیان نہیں کرتا ہے، ہر بشر کو رب قدیر نے خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد ہر انسان کو، ہر بشر کو اس نے نسب عطا کیا۔ جیسے ولدیت کا رشتہ، ابوت کا رشتہ، اخوت کا رشتہ، اولاد ہونے کا تعلق، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ رب نے جس کے گھر میں پیدا کیا وہی ہمارے والدین ہیں، جس گھر میں پیدا کیا ان والدین کی اور اولادیں ہماری بہن، ہمارے بھائی ہیں، تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ نسب و سحرن، ایک نسب ہے اور ایک سبب ہے۔ نسب میں انسان کا اختیار نہیں ہے، لیکن سبب میں رب کی مرضی سے وہ جس کے ساتھ ازدواج کا تعلق قائم کرنا چاہے، رب کی مرضی سے یہ اختیار رب قدیر نے انسان کو عطا کیا۔ تو نسب سب کا اس کی طرف سے ہے، سبب میں اپنا اختیار موجود ہے۔ لیکن اس آیت نے اس بشر کو بیان کیا کہ جسے خلق کرنے کے بعد خالق خود اپنے خالق ہونے پہ ناز کیا کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، خدا وہ ہے جس نے پانی سے ایسا بشر بنایا، اسے نسب بھی دیا، سبب بھی دیا۔ نسب سب کا اس کی طرف سے، سبب میں ہمارا اختیار، لیکن یہ اس مولود کعبہ کا تذکرہ ہے جس کا نسب بھی اس کی طرف سے، سیدہ کے ساتھ زوج وہ بھی اس کی طرف سے ہے۔ تو آج ہم امیر کائنات کی ولادت کا جشن منانے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، اور ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ صاحبان معرفت ہیں جو میری نگاہ کے سامنے ہیں، یہ وہ صاحبان معرفت ہیں جو درد دل رکھتے ہیں کہ ہمیں کس سمت میں جانا چاہیے اور ہمارا سفر کس سمت کی طرف ہے۔ یقیناً آپ میں سے ہر کوئی میرا ہم آواز ہے، میرا ہم خیال ہے، اور یہ بچے جو اس فرش عقیدت پر، اس فرش فضیلت پر، اس فرش دسترخوان فضیلت مولائے متقیان پر موجود ہیں، ہم سب کو مل کر اجتماعی طور پر، بزرگوں اور دوستوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں مل کر اجتماعی طور پر آج کے دن کی فضیلتوں، فیوز و برکات کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دن کے اس سب سے بڑے پیغام کو اپنے بچوں تک، نوجوانوں تک پہنچانا ہے کہ ہمیں معصومین کے ایام ولادت اور ایام شہادت کو اسی طرح سے منانا ہے جس طرح سے کہ معصومین چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر منایا جائے۔ ہم صاحبان علم و معرفت میری نگاہ کے سامنے ہیں، ہم بحیثیت قوم بہت غلط سمت کی طرف رواں ہیں، اور یقیناً یہ آپ کا بھی درد دل ہے، یہ آپ کی بھی دل کی پکار ہے۔ کیا جس طرح سے ہم ان معصومین کے ایام منا رہے ہیں، ان معصومین کی یاد ہم جس طرح سے خصوصاً خوشی کے موقعوں پر، حالانکہ
ایام ازا کے حوالے سے بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی تصحیح ہونی چاہیے، جن کا کریکشن ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ ولادت کے حوالے سے دیکھیں یہاں پر بھی ایک ماحول ہے، وہ ماحول کے جس کے اندر روحانیت ہے، وہ ماحول کے جس کے اندر معنویت ہے، وہ ماحول کے جس کے اندر آپ کو اور مجھے یہ سبق اور یہ درس ملتا ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے آستانے پر آنے والوں نے دنیا کے دھاروں کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ میں ان ہستیوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں جو معرفت کے ساتھ ان کے در سے وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی زمانے کو سدھار کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے اگر آپ شہر میں دیکھیں، سوشل میڈیا پہ نظر کریں، آپ اپنے اطراف میں دیکھیں، جس طرح سے معصومین علیہم السلام کے ایام میں ولادت منائے جا رہے ہیں۔ ایک سوال کروں اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے، کہ اگر اس وقت فرزند زہرا عالم نور سے، عالم غیبت سے، عالم ظہور میں تشریف لے آئے، تو کیا یہ سب کچھ جس طرح سے ہم جشن منا رہے ہیں، جس طرح سے ہم جشن کے مقامات پر غبارے لگا رہے ہیں، جس طرح سے ہم بڑے بڑے کیک بنا کر اس پر معصومین کے نام لکھ کر اور انہی معصومین کے ناموں کو بڑی بڑی تلواروں سے کاٹ رہے ہیں، کیا یہ سب کا سب ہم فرزند زہرا کے سامنے کر سکتے ہیں؟ اگر اپنے امام کے سامنے نہیں کر سکتے تو غیبت امام میں کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ یا میرا امام راضی ہے؟ یا میرا امام ہمارے اس عمل سے راضی ہے؟ دیکھیے، ہم اس آقا کی ولادت کا جشن منانے کے لیے آئے ہیں جس کی دشمنی میں بھی لوگ بہت آگے نکلے اور جس کی دوستی میں بھی لوگ بہت آگے نکلے۔ اب سوچئے کہ امیر کائنات کی ذات میں ایسا کیا ہے؟ ایسا کیا ہے اگر آپ امام عالی مقام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو امام کے مخالفین بھی حد سے آگے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور امام کے محبین بھی امام کی محبت میں اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے نظر آتے ہیں۔ تو ایسا کیا ہے ذات علی ابن ابی طالب میں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ آقا کی ذات، میرے مولا کی ذات، یہ بعد رسول اس کائنات کے سب سے عظیم ذات کے اندر ایسی کیا طلسماتی بات ہے، ایسی کیا مختلف بات ہے کہ جو دشمنی علی میں نظر آیا وہ بھی حد پہ نظر آیا، اور جو محبت علی میں نظر آیا وہ بھی حد پہ نظر آ رہا ہے۔ کبھی سوچا کہ امام کی ذات میں ایسا کیا ہے؟ امام خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے مخالف کو آپ دنیا جہاں کی نعمتیں دے دیں، تخت و تاج دے دیں، تب بھی علی کا دشمن کبھی علی سے دوستی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی علی کا دوست ہے، حقیقی دوست ہے، اگر اس کا سر قلم کر دیا جائے، اگر اس کے سینے پر نیزہ گھونپ دیا جائے، تب بھی وہ علی کی محبت سے قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا۔ کیا ہے ایسا؟ کبھی ہم نے پونڈر کیا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ امیر کائنات کی ذات مبارکہ میں ایسا کیا جاذبہ ہے، یا ایسا کیا دافعہ ہے، کیا ایسی اٹریکشن ہے، کیا ایسی ریپلشن ہے کہ جو دشمنی میں نظر آیا وہ بھی حد پہ نظر آیا ہے، اور جو دوستی میں نظر آیا، جیسے میں اور آپ ہیں، جو دوستی میں نظر آیا وہ بھی حد پہ نظر آیا۔ اور کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اس ذات والا صفات میں، امیر کائنات کی ذات مبارکہ میں ایسا کیا ہے کہ رب قدیر نے اس مولا کو، اس آقا کو، اپنے اس عبد خاص کو وہ مرتبہ دیا، وہ وصف دیا جو اس کے سوا پوری کائنات میں کسی کو عطا نہیں۔ کون سا وصف ہے ایسا؟ اپنے بچوں سے سوال کروں، نوجوانوں سے سوال کروں کہ کون سا وصف ہے ایسا جو فقط اور فقط ذات امیر کائنات میں نظر آتا ہے، اور امیر کائنات کے علاوہ یہ وصف اس کائنات میں روز اول سے لے کر جہاں تک یہ دنیا جائے گی، تاریخ دیکھے گی کہ یہ وصف امیر کائنات کے علاوہ کسی کی ذات میں نظر نہیں آتا۔ یہ امیر کائنات اس کائنات کا عظیم ترین انسان نہیں ہے، عظیم ترین انسان خود اس کا رسول، خود سید الانبیاء، خود سردار الانبیاء، اس کائنات کے عظیم ترین انسان ہے،
خود امیر کائنات کا جملہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو محمد اس امیر کائنات کا آقا ہے کہ اس کائنات کا سب میں عظیم انسان سید الانبیاء، اور سید الانبیاء کے بعد جو عظیم ترین ہے وہ وسیع سید الانبیاء علی ابن ابی طالب ہے۔ لیکن جو وصف امیر کائنات کو عطا کیا، یہ وصف رب قدیر نے کائنات کے عظیم ترین انسان کو بھی عطا نہیں کیا۔ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سردار المرسلین ہیں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 انبیاء کے معجزات و کمالات کا تنہا وارث ہے یہ نبی آخر، یہ سید الانبیاء، یہ رحمت للعالمین۔ لیکن جو وصف امیر کائنات کو عطا ہوا وہ رحمت للعالمین کو بھی عطا نہیں ہوا، اور وہ وصف کیا ہے کہ سوا علی ابن ابی طالب کے کوئی بھی خانہ خدا میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تو سب آپ جانتے ہیں کہ امیر کائنات کے علاوہ کوئی بھی خانہ الہی میں پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ بات تو یہ ہے، سوچنے کی مقام تو یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں رب ذوالجلال نے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کو خانہ خدا میں پیدا نہیں کیا؟ کیوں رب قدیر نے خود ذات ختمی مرتبت کی ولادت کے لیے کعبے کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ کیوں یہ انتخاب انتخاب ولادت فقط و فقط امیر کائنات کے حصے میں آ رہا ہے؟ خود آقائے امیر کائنات کے حصے میں یہ وصف نہیں آیا، یہ شرف نہیں آیا ہے۔ نبی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، وسیع نبی کعبے میں پیدا ہو رہا ہے۔ کبھی سوچا، میرے بچوں نے کبھی پونڈر کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ علماء نے بحث کی ہے اس چیپٹر پر کہ کیوں یہ وصف فقط امیر کائنات کے حصے میں آیا کہ علی کی زندگی کا آغاز بھی خانہ خدا سے ہو رہا ہے اور اختتام بھی مسجد یعنی خدا کے گھر پہ ہو رہا ہے۔ کیا ایسی سرمدی ذات ہے، کیا ایسی آفاقی ذات ہے، کیا ایسی ابدی ذات ہے؟ وہ کون سا یونیورسل وصف ہے امیر کائنات کے اندر جو فقط امیر کائنات کے پاس ہے، اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، جس کے سبب رب قدیر نے اس امیر کائنات کی ولادت کے لیے کعبے کو منتخب کیا ہے۔ نور علی ابن ابی طالب کا ظہور کہاں پر ہو، اس کے لیے کسی خانے کا انتخاب نہیں کیا، نہ زچہ خانے کو منتخب کیا، نہ خانہ ابو طالب کو منتخب کیا، نہ خانہ عبداللہ کو منتخب کیا۔ اگر منتخب کیا تو اپنے گھر کو منتخب کیا ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ کبھی سوچا؟ اب علماء نے جو بحث کی ہے، خود شہید مرتضی مطہری نے اس پہ اپنی کتابوں میں بحث کی ہے کہ کیوں علی ابن ابی طالب کعبے میں پیدا ہوئے، اور کیوں علی کی زندگی کے سفر کو مکمل کرنے کے لیے یا اختتام پذیر کرنے کے لیے رب قدیر نے مسجد کوفہ کا انتخاب کیا ہے۔ کیا حکمت ہے رب ذوالجلال کی، کیا خدائی راز ہے اس کے اندر کہ اس کا آغاز بھی اللہ کے گھر سے، اس کا اختتام و مکمل ہونا ظاہری زندگی کا وہ بھی خدا کے گھر پر ہے، وہ بھی خدا کے گھر۔ بہت بڑا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، اور جب بحث کی گئی تو یہ لکھا گیا کہ اس پوری کائنات میں رب ذوالجلال، رب قدیر، مالک دو جہاں کے جمال کی تجلی کو دیکھنا ہو، جمال الہی کو دیکھنا ہو، تو جمال الہی کی تجلی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔
غور کیجئے گا. اسی لیے کہا ان ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے رسول ہم نے آپ کو اس پوری کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس لیے کہ رحمت الہی کی تجلی محمد مصطفیٰ ہے، جمال الہی کی تجلی کہ رسول اکرم نے، رسول مکرم نے، رسول محترم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں 83 جنگوں میں حصہ لیا ہے. بنفس نفیس 83 جنگوں میں موجود تھے خدا کے محبوب رسول، اور ان 83 جنگوں میں سے 27 جنگیں ایسی ہیں کہ جن جنگوں میں رسول اکرم کے ہاتھ میں تلوار بھی نظر آئی ہے. رسول تلوار لے کر میدان میں گئے، لیکن رحمت الہی کی اس تجلی کا وصف کیا تھا کہ میدان جنگ بھی ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، لیکن کسی کافر کا سر رحمت العالمین کے تلوار سے منقطع نہیں ہوا ہے، قطع نہیں ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت الہی کی تجلی ہے، یہ جمال الہی کی تجلی ہے. سامعین گرامی قدر، ایک جمال الہی ہے، ایک جلال الہی ہے. اور فرمائیے گا، ایک جمال الہی ہے اور ایک جلال الہی ہے. علماء نے لکھا، عرفا نے لکھا کہ اس کائنات میں جمال الہی کی تجلی کا نام مصطفیٰ ہے اور جلال الہی کی تجلی کا نام مرتضیٰ ہے. جلال سمجھتے ہیں نا؟ جلال سے کیا ذہن میں آتا ہے؟ ہیبت. جلال کسے کہتے ہیں؟ جو حیث و غضب میں نظر آئے. جلال کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو دیکھ کر دل پر ایک داغ بیٹھ جائے، ایک ہیبت طاری ہو جائے. تو جمال الہی کی تجلی محمد مصطفیٰ اور جلال الہی کی تجلی علی مرتضیٰ. جو جلال الہی کی تجلی ہو، اس تجلیت جلال الہی کو کوئی عام مقام تحمل نہیں کر سکتا تھا. تو علماء نے لکھا، عرفا نے لکھا کہ جلال الہی کے ظہور کی تجلی کے لیے خداوند عالم کو کوئی عام گھر درکار نہیں تھا، اپنا گھر درکار تھا تو جلال الہی کی تجلی کو برداشت کر سکے. درود بھیجیں حضرات محمد و عالم. یہ ہے فلسفہ. کیوں امیر کا کسی عام گھر میں اتنا ظرف نہیں تھا، تحمل نہیں تھا. اس کائنات کے مضبوط سے مضبوط ترین گھروں میں دیکھیں قرآن صامت اگر پہاڑوں پہ نازل ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ قرآن ناطق آ رہا ہے، یہ چلتا پھرتا. درود ہے جی عظمت امیر کائنات. یہ چلتا پھرتا قرآن آ رہا ہے. یہ جلال الہی کا مظہر ہے، یہ شیر خدا ہے، یہ شیر پروردگار ہے. اس کے ظہور کی تجلی کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا گھر ہو جس کے در و دیوار اس کے ظہور کی تجلی کو تحمل کر سکے. اس لیے اپنے گھر میں علی مرتضیٰ کو پیدا کیا. اس لیے اپنے گھر میں علی مرتضیٰ کو پیدا کیا. ایک تو یہ وصف ہے امیر کائنات کا جو کسی اور کی ذات میں نظر نہیں آتا، اور شہید مرتضیٰ مطہری نے اور دیگر علماء نے اس پہ بحث کی ہے. اور ایک اور وصف امیر کائنات کا ہے جو خود علماء اہل تسنن نے بیان کیا ہے اور تواتر کے ساتھ بیان کیا. برادران اہل سنت کی کتابوں کو دیکھیں، خود علامہ ابن ابی الحدید معتزلی جنہوں نے شرح نہج البلاغہ کو لکھا ہے، ایون دو کہ وہ قوم تشیع سے نہیں تھے، اہل تسنن تھے، لیکن محبت علی میں غرق تھے، محبت علی میں غرق تھے. معرفت علی کا تمغہ اپنے سینے پہ سجا کر ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ کو لکھا ہے. اور کتابوں میں لکھا کہ پہلے خطبے کی شرح کرتے کرتے ابن ابو الحدید معتزلی بیٹھ گئے، رک گئے، اپنے قلم کو تھام لیا. کیوں؟ کہا میں تو یہ کام کرنے چلا تھا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ علی کے الفاظ کی گہرائی کیا ہے، علی کے جملوں کی وقعت اور وسعت کیا ہے. میں نے کام کا آغاز تو کر دیا ہے، اب جس کا کلام ہے وہی مکمل کرنے میں مدد کرنے والا. تو خود علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اس بات کو اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے
کہ آدم سے لے کر خاتم تک اور پھر اس کے بعد رہتی دنیا تک رب قدیر نے بہت سے اوصاف اپنے بندوں کو عطا کیے. شجاعت ہے، امیر کائنات شجاع ترین انسان ہے کائنات کے، لیکن اس کے علاوہ شجاعت موجود ہے. سخاوت افضل الاسخیاء ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی سخی موجود ہیں. اور بہت سے اوصاف کو اٹھا کے دیکھیے، یہ ذات سرمدی، یہ ذات ابدی، یہ ایک آفاقیت رکھنے والی ذات، یہ جامعیت رکھنے والی ذات. علامہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ حیات سرور دو جہاں میں رسول کے ساتھ جو جو اٹھنے بیٹھنے والے تھے، اگر ان کی زندگی پہ نظر ڈالیں اور امیر کائنات کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو بہت سے اوصاف ہیں کہ جو کسی میں نظر آتے ہیں، جو کسی میں نظر آتے ہیں، جو کسی میں نظر آتے ہیں، لیکن وہی اوصاف اگر اپنے نقطہ ایک کمال پہ نظر آتے ہیں تو ذات علی ابن ابی طالب میں نظر آتے ہیں. جملے پہ غور کیجئے گا کہ ہر وصف اپنے نقطہ کمال پر ذات علی ابن ابی طالب میں نظر آتا ہے، لیکن اس کے مظاہر اور ہستیوں کے اندر بھی کم ہیں، زیادہ ہیں، ایوریج ہیں، لیکن نظر آتے ہیں. لیکن جو معرفت علی ہے، جو شجاعت علی ہے، جو سخاوت علی ہے، جو صداقت علی ہے، جو علم علی ہے، جو علی کا زہد ہے، وصف ہے، عبادت ہے، اس درجے پہ کوئی نہیں پہنچ سکا. لیکن کہیں نہ کہیں وہ نظر آتے ہیں، کسی نہ کسی مقام پر نظر آتے ہیں. لیکن علامہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ ایک وصف ایسا ہے جس وصف کے میدان میں دور دور تک کوئی علی کے ساتھ نظر نہیں آ رہا ہے. دور دور تک اس وصف کے میدان میں کوئی علی کے ساتھ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ میدان خالی ہے، تنہا علی ابن ابی طالب اس میدان میں نظر آ رہے ہیں. دور دور تک نظر ڈالیے، کوئی ہم پلہ نہیں ہے، کوئی دور دور بھی اپنا پر مارتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. فقط اور فقط علی ابن ابی طالب ہیں جو اس میدان کے واحد سوار ہیں، واحد خداوند عالم کے عبد خاص ہیں. کون سا ہے وہ میدان؟ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ وہ میدان معرفت توحید کا میدان ہے، وہ میدان معرفت رب قدیر کا میدان ہے. آپ جشن ولادت امیر کائنات منانے کے لیے آئے ہیں. پہچانیے، آپ سنتے ہیں اور آپ کے دلوں میں موجود ہے جملے کہ حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. لیکن میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، آپ نے کبھی سوچا کہ چہرہ بشر کا ہو، عبادت خدا کی ہو رہی ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ ذکر بشر کا ہو، عبادت خدا کی ہو رہی ہو. How does it is possible؟ دیکھیے، محبت کسی بشر کی ہو لیکن عبادت خدا کی ہو رہی ہو. سوچا، دیکھیے عقیدت اور بات ہے، جذبات اور بات ہیں، لیکن عقیدت اور جذبات کے اندر بھی آپ حقیقتوں کو تلاش کیجئے. اس لیے کہ حقیقتوں کے ساتھ جو سفر ہوتا ہے وہی سفر معرفت کا سفر کہلاتا ہے. وہی سفر رفعتوں کا سفر، معنویت کا سفر اور روحانیت کا سفر کہلاتا ہے. نہیں تو علی کا نام لے کر گھٹالا لگانے والے بہت سے نظر آئیں گے، امیر کائنات کا نام لے کر کاسا پھیلانے والے بہت سے نظر آئیں گے، لیکن امیر کائنات کا نام لینے والا کاسا پھیلایا نہیں کرتا ہے، کاسا بھرا کرتا ہے. عزیزان محترم، کاسا جزاک اللہ. اس نعرے میں بہت طاقت ہے میرے بچوں. اس نعرے کو فقط اپنی عادت نہ بنائیے، اپنے لیے عبادت بنائیے، اپنے لیے عبادت بنائیے. اس نعرے میں ذکر علی ہے نا، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. تو نعرہ حیدری عبادت الہی کس طرح سے بن سکتا ہے؟ بعد نصر کہ جشن تو ایسے ہی منایا جاتا ہے.
محسن نقوی نے 4 مصرے کہے نا، کمال کے مصرے، اور ان کی نجات کے لیے، شفاعت کے لیے، قبر کے منور ہونے کے لیے ہر مصرع بہت ہے، لیکن یہ 4 مصرے بلا کے مصرے ہیں۔ باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چوم کر، تم بھی تو مسکرا کے کہو یا علی مدد۔ باد نسیم، صبح کی ہوا علی کے نام کے ساتھ چل رہی ہے، باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چوم کر، تم بھی تو مسکرا کے کہو، تم بھی تو مسکرا کے کہو یا علی مدد۔ ہم نے کہا تم مورد الزام ہو گئے، خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد۔ آسان نہیں ہے، ہر کسی کے مقدر میں یہ ذکر نہیں آتا ہے، یہ نعرہ نہیں آتا ہے، نعرے کا جواب نہیں آتا ہے۔ ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، بہت خوبصورت شعر ہے۔ ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، بلندی، اونچائی، بلند مقام۔ سنیے گا اگلا مصرع، ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، شاید اسی خیال سے میثم اسی خیال سے سولی پہ چڑھ گئے۔ ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، میثم اسی خیال سے سولی پہ چڑھ گئے۔ آپ تو یہاں بیٹھ کے ذکر کریں، آسان ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کے میں ذکر کر رہا ہوں، آسان ہے۔ دار پہ لٹک کے علی علی کرنا، سولی پہ لٹک کے علی علی کرنا، یہ میثم کا کام ہے، یہ عاشقان علی کا کام ہے، یہ محبان علی کا کام ہے، جن کی زبان کٹ جائے لیکن ایک ایک منہ بدن یا علی کا نعرہ لگا رہا ہو۔ ذکر علی کے واسطے، ذکر علی کے واسطے، ذکر، یہ نعرہ نماز عشق علی کی اذان ہے، نماز عشق علی جنہیں ادا کرنی ہے، یہ نعرہ اذان نماز عشق علی ہے۔ سامعین گرامی قدر، کیوں ذات علی ابن ابی طالب سرمدی بن گئی، کیوں ابدی بن گئی؟ دشمنی میں حد سے نکلے، نہ ذکر علی کو مٹا سکے نہ فکر علی کو مٹا سکے۔ کیوں یہ ذات سرمدی ہے؟ کیوں یہ ذات آفاقی ہے؟ کیوں یہ ذات یونیورسل ہے؟ کیوں اس ذات میں ایسا کیا میریکل ہے، ایسا کیا معجزہ، کیا طلسم ہے؟ کیا اس ذات کے اندر رب قدیر نے رکھا کہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اپنے اقتدار، جاہ و حشم کے ساتھ، اپنی طاقتوں کے ساتھ غرقاب ہو گئی؟ نام علی کل بھی زندہ تھا، آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی رہے گا۔ جو دار پہ چڑھ کے محبت علی کی رسم کا آغاز کرے، جس کے غلام ایسے ہوں ان کا آقا کیسا ہوگا، جن کے محبت کرنے والے ایسے ہوں ان محبوں کا محبوب کیسا ہوگا، جن سے عشق کرنے والے ایسے ہوں ان عاشقوں کا معشوق کیسا ہوگا۔ کبھی پہچانا کہ ذات علی ابن ابی طالب میں کیا ایسا ہے؟ What is so special about امام علی مقام علیہ السلام؟ کیوں کسی اور کے لیے زبان صدق و صفا سے، جس کے لیے قرآن نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا رسول کوئی کلام کرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی کا اشارہ نہ ہو جائے۔ وہ زبان صدق و صفا یہ کہہ رہی ہے النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، پھر آگے بڑھ کر کہا ذکر علی عبادہ، پھر آگے بڑھ کر کہا، اس کے اندر بھی ہر جملے کے اندر ایک مجلس ہے، لیکن ظاہر دامن وقت تحمل نہیں رکھتا، ظرفیت وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم مائنر ڈیٹیلز کی طرف جائیں۔ اسی ذات مبارکہ نے بڑھ کر کہا حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت۔ میں آؤں گا اس طرف بھی، لیکن سوچئے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، مجھے جواب دیجئے، اور اگر ابھی جواب نہ آتا ہو تو گھر جا کے پونڈر کیجئے، ایکسپلور کیجئے، دیکھئے، سوچئے کہ آپ کا آقا، آپ کا مولا، آپ کا وہ آقا کہ جس نے ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا، جس نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا، اس کی ذات میں یہ آفاقیت کیسے آئی ہے؟
اس کی ذات میں یہ سرمدی پن کیسے آیا ہے؟ کیا ایسا اسپیشل ہوا امیر کائنات کے ساتھ ان کی حیات مبارکہ میں کہ رب قدیر نے اس ذات کو ابدی بنا دیا ہے، سرمدی بنا دیا ہے، آنے والے آتے رہے، ختم ہوتے رہے، لیکن علی کی ذات کا طلسم اسی طرح سے موجود ہے۔ جو غرقاب بحر عشق علی ہے، نہ وہ سلطنوں سے ڈرے، نہ سلطانوں سے ڈرے، نہ زور سے ڈرے، نہ طاقتوں سے ڈرے ہیں۔ کون ہے علی کے عاشق؟ کون ہے امیر کائنات سے محبت کرنے والے؟ دو تین نام بتلاؤں تاکہ بچوں کو ایک تقویت ملے، ایک موٹیویشن ملے۔ حجر ابن عدی جو شہید عشق علی ابن ابی طالب ہے، وہ 1400 سال پہلے کی دشمنی آج تک چل رہی ہے۔ اسے پہلے شہید کیا گیا، اب اس کے مزار کو شہید کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عاشق علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ دشمنی حجر ابن عدی سے نہیں ہے، یہ دشمن علی ہے جو 1400 سال پہلے بھی موجود تھا، آج بھی کسی شکل کے اندر موجود ہے۔ کیا ہے ذات حجر ابن عدی کے اندر؟ فقط عشق علی ابن ابی طالب میں غرقاب ہے، فقط بحر ناپیدا کنار جو اوصاف علی ابن ابی طالب کا ہے اس کے اندر غوطہ زن ہے، نہیں معرفت دین کیا ہے۔ حجر ابن عدی کی جو ان کے در سے وابستہ ہو جائے، اس صحابی رسول کا مقام کیا ہے؟ کتنے اصحاب گزرے، لیکن حجر ابن عدی ان اصحاب رسول میں سے ہے جس نے رسول کے ساتھ ساتھ وسیع رسول کی معرفت کو حاصل کیا ہے، امیر کائنات کی معرفت کو حاصل کیا ہے، جنہوں نے رسول و وسیع رسول کی بارگاہ سے توسل رکھنے کے بعد اس مقام کو، عام ذات نہیں تھی، عام ہستی نہیں تھی، عام صحابی نہیں تھے، اس مقام کو حاصل کیا، اس مرتبے کو حاصل کیا کہ نماز شب میں، نماز تہجد میں، شب نماز میں ایک رکعت کے اندر، ایک رات میں ایک رکعت کے اندر حجر ابن عدی پورا کا پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ یہ عاشق رسول، یہ محب رسول، محب علی، یہ عاشق علی، اس کا ایمان برسالت، ایمان بالتوحید، قرآن کی معرفت، دین کی معرفت، اپنے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر کن مقام و مرتبے کو حاصل کیا کہ ایک رات میں جو پورا قرآن ختم کر دے وہ علی کا غلام بن کے نظر آ رہا، وہ علی کا چاہنے والا بن کے نظر۔ حجر ابن عدی اور امام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام کے 200 سال بعد ابن سکیت آئے، ابن سکیت آئے ہیں۔ وہ ابن سکیت جو علم میں، معرفت میں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ امام کے بعد 200 سال کے بعد ابن سکیت کا زمانہ متوکل عباسی کا زمانہ۔ ابھی آپ نے اپنے آقا و مولا کی شہادت منائی، ولادت منائی، اس میں آپ نے متوکل کا ذکر، تذکرہ بہت تفصیل سے امام نقی کے حوالے سے بھی سنا ہوگا۔ ابن سکیت وہ تھا کہ جو محب محمد و آل محمد ہے، لیکن علم، معرفت، علم دین، علم قرآن، علم فقہ اس منزل پر ہے کہ متوکل باوجود کے دشمن اہل بیت ہے، لیکن ابن سکیت کو اس کے علم کے بنا پر اپنے بچوں کے اوپر معلم مقرر کرتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مقرر کرتا ہے کہ ابن سکیت آ کے میرے بچوں کو پڑھائے گا تو میرے بچے علم و معرفت کو حاصل کریں گے۔ یہ متوکل وہ ہے جس کو 200 سال پہلے امیر کائنات 40 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے، عباسی زمانہ 132 میں آغاز ہوا، 90 سال کے بعد امام کی شہادت کے، اور 132 سے بھی اگر 100 سال اور آگے جائیں تب متوکل عباسی کا زمانہ شروع ہوتا ہے، جو 10واں عباسی خلیفہ تھا، جس کے لیے میرے مولا نے جانے سے پہلے کہا تھا آشرہم اکثرہم، ان میں سے جو 10واں ہوگا وہ سب سے بڑا کافر ہوگا، وہ سب سے بڑا کافر ہوگا۔ وہ متوکل، ایک دن موقع ملا، متوکل عباسی ابن سکیت کو بلایا، کیا ہے معرفت علی، کیا ہے حب علی، کیا ہے عشق علی ابن ابی طالب۔ متوکل نے، بادشاہ وقت ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے، صاحب دولت ہے، بلایا ابن سکیت کو اور ایک سوال کیا۔ جب کسی نے کہا کہ یہ محب اہل بیت ہے، تمہارے بچوں کو ان کے دلوں میں اپنے تعلیم
تعلیم سے یہ حب اہل بیت نہ داخل کر دے. بلایا اور ایک سوال کیا. بادشاہ وقت ہے، اقتدار اس کے پاس، اختیار اس کے پاس، جاہ و حشم اس کے پاس، فوج اس کے پاس، اسلحہ اس کے پاس، تمام تر طاقتیں اس کے پاس ہیں، لیکن ادھر جو ہے اس کے دل میں علی کی محبت ہے، آقا کی محبت کی طاقت ہے. ایک سوال کیا، ابن سکید بتاؤ کہ میرے بچے زیادہ بہتر ہیں، میرے دونوں بیٹے زیادہ بہتر ہیں، یا حسن و حسین زیادہ بہتر ہیں؟ سوچئے، ایک بادشاہ وقت ہے، ایک شہنشاہ وقت ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے، وہ سوال کر رہا ہے. اگر اتنی طاقت کے ساتھ، اتنے اختیار کے ساتھ کوئی سوال کرے، ہمارے ہاں تو بڑے بڑے بک جاتے ہیں، ہمارے ہاں بڑے بڑے نام ذرا سے لالچ کے عوض، ذرا سے فائدے کے عوض، ذرا سے نام و نمود کے عوض بڑے بڑے پہاڑوں کو ہم نے ڈہتے ہوئے دیکھا، آپ نے ڈہتے ہوئے دیکھا. لیکن جس کے دل میں حب محمد و آل محمد راسخ ہو جائے، ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ بتلاؤ کہ میرے دونوں بیٹے افضل ہیں یا فرزند علی، فرزندان علی حسن و حسین بہتر ہیں؟ ایک لمحے کے لیے ابن سکید نے سوچا، فخر سے گردن کو بلند کیا، بادشاہ وقت کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، محبت علی میں سرشار ہو کر ایک جملہ کہا کہ اے متوکل، تو علی کے بیٹوں کی بات کر رہا ہے، اے متوکل تو حسن و حسین کی بات کر رہا ہے، تو نبی کے نواسوں کی بات کر رہا ہے، تو فرزندان زہرا کی بات کر رہا ہے، تو فرزندان علی کی بات کر رہا ہے. اے متوکل، فرزندان علی کو تو چھوڑ دے، میری نظر میں علی ابن ابی طالب کا ایک ادنا سا غلام کمبر، غور کیجئے گا، علی ابن ابی طالب کا ایک ادنا سا غلام کمبر بھی تیرے دونوں بیٹوں سے رتبے اور افضل رتبے میں اور فضیلتوں میں 10 درجے نہیں 1000 درجے بہتر ہے. تو جس کے غلام تیرے بیٹوں سے بہتر ہے، ان کے بیٹوں کا مقابلہ تیرے بیٹے کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے دل کو ٹٹولا، میرے بچوں، میرے بیٹوں، کیا یہی محبت علی ہمارے اور آپ کے دل میں موجود ہے؟ جس طرح سے جواب دیا کہ غلام علی بھی بادشاہ وقت تیرے بیٹوں سے 1000 درجے بہتر ہے، تو علی کے بیٹوں کا مقابلہ کیا ہے؟ کس طرح سے تیرے بیٹے علی کے بیٹوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن بس سوال وہی ہے کہ کیوں ذات علی ابن ابی طالب میں یہ رمق ہے، یہ چمک ہے، کیوں یہ آفاقیت ہے، کیوں یہ جامعیت ہے؟ کیوں کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت؟ کیوں کہا کہ علی ابن ابی طالب کا ذکر عبادت؟ کیوں کہا کہ علی ابن ابی طالب کی محبت عبادت؟ کبھی سوچا کریں، کبھی بیٹھ کے دیکھا کریں، اس کی اگر آپ وجہ تلاش کریں تو فقط ایک وجہ، اس جملے کی قدر کیجئے گا، ایک وجہ نظر آتی ہے کہ اپنی 63 برس کی حیات مبارکہ میں 63 ایئرز کی جو حیات مبارکہ معنویت اور روحانیت سے لبریز، اس دنیا میں جو ظاہری حیات مبارکہ میرے آقا، میرے مولا، میرے آقا دو جہاں، مولا مشکل کشا، میرے مولا علی ابن ابی طالب کی اس دنیا میں جو 63 برس کی حیات ظاہری ہے، اس 63 برس کی زندگی میں حیات ظاہری کے کسی ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے اندر بھی، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، ان 63 برسوں کے ایک لمحے کے کسی کروڑویں حصے کے اندر بھی علی ابن ابی طالب نے اس دنیا کے کسی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا، اگر متوجہ کیا تو خدا کی طرف متوجہ کیا. یہ بہت بڑا جملہ ہے، اس کو فقط سن کے رائے گا نہ جانے دیجئے گا. میں اس کی توجیہ پیش کروں گا. علی ابن ابی طالب نے کبھی کسی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا ہے، بلکہ
اپنے رب کی طرف متوجہ کیا۔ میرے پاس مولا کے اقوال موجود ہیں لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، پیغام بچوں تک پہنچے۔ امیر کائنات نے زندگی کے کسی بھی لمحے کے کروڑویں سے کسی ایک مائنر فریکشن کے اندر بھی نہ چاہا، نہ یہ کیا کہ کوئی میری طرف متوجہ ہو، آنے والے کو متوجہ کیا تو رب کائنات کی طرف متوجہ کیا۔ اب غور کیجئے گا کیوں علی کا ذکر عبادت بنا، کیوں علی کی محبت عبادت بنی، کیوں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت بنا۔ خود امیر کائنات کا جملہ ہے انا آیت اللہ العظمی، میں خداوند عالم کی آیت عظمی ہوں۔ انا آیت اللہ الکبریٰ، میں خداوند عالم کی آیت کبریٰ ہوں۔ پیغام پہنچنا ہے، میں آسان کر کے بیان کروں گا۔ کیا کہا کہ میں اللہ کی آیت عظمیٰ ہوں۔ معروف ہے مولا کے جملے، آپ کسی بھی کتاب میں جا کے پڑھیے، میں اللہ کی آیت کبریٰ ہوں۔ Now we have to dig out the meaning of آیت، بہت سے معنی ہیں آیت کے۔ آپ گوگل سرچ پہ بھی جائیے، آپ قاموس کو اٹھا کے دیکھیے، آپ دوسری لغت کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھیے، آیت کے بہت سے معنی ہیں، بہت سے معنی۔ جہاں پہ اور بہت سے معنی ہیں وہاں پہ آیت کا ایک معنی کیا ہے؟ آئینہ، مرر۔ میرا مولا کہتا ہے انا آیت اللہ العظمی، میں خدا کی آیت عظمی ہوں۔ انا آیت اللہ الکبریٰ، have the attention my young friends، میں اپنے رب کی آیت کبریٰ ہوں۔ کیا آیت کا مطلب معنی کیا؟ آئینہ۔ ٹھیک، اب میں آپ سے کہوں کہ آپ کے سب کے گھر میں آئینے موجود ہیں، مرر موجود ہیں، آپ آنے لگے، تیار ہوئے، صحیح ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں نے آئینہ دیکھا؟ غور کیجئے گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آئینہ دیکھا۔ اب آپ نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب آنے سے پہلے ہم نے آئینہ دیکھا، تو میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ آپ نے آئینہ دیکھا یا آئینے کے اندر خود کو دیکھا؟ غور کیجئے گا، آپ نے آئینہ دیکھا۔ دیکھیں آئینہ دیکھنا اور ہے اور آئینے کے اندر خود کو دیکھنا اور ہے۔ آپ آئینہ دیکھتے ہیں جب آپ آئینے کو صاف کر رہے ہوتے، آپ آئینہ دیکھتے ہیں جب آپ آئینہ خرید کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا فریم کیسا ہے، پراپر ہے، کہیں کریک تو نہیں ہے۔ اس وقت آپ نے آئینے کو دیکھا، اس کی جانچ پڑتال کی، لیکن جب آئینہ آپ خرید کر کے گھر میں لے آئے تب آئینے کا مصرف کیا ہے کہ آئینہ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ آئینے کے اندر خود کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آئینہ دیکھنا اور ہے، آئینے کے اندر خود کو دیکھنا اور ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں نے آئینہ دیکھا، اس نے حقیقت میں آئینے کو نہیں دیکھا، آئینے کے اندر کچھ اور دیکھا ہے۔ امیر کائنات کہتے ہیں انا آیت اللہ الکبریٰ، انا آیت اللہ العظمی، میں خدا کی آیت عظمی ہوں، آیت کبریٰ ہوں۔ اب جو کوئی بھی اس آیت عظمی کو دیکھے گا تو حقیقت میں ذات علی کو نہیں دیکھے گا، ذات علی کے اندر موجود اوصاف خداوندی کو دیکھے گا جو اس عبد خاص کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اور جب اسے دیکھے گا تو اس کا دیکھنا عبادت بن جائے گا، اس لیے کہ دیکھنے والا بشر کو نہیں دیکھ رہا ہے، خالق کے بشر کو دیکھ رہا ہے بشر کے اندر۔ درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد۔ یہ ہے فلسفہ۔ کیوں رسول نے کہا کہ اس کا چہرہ دیکھنا عبادت؟ اس لیے کہ علی آیت عظمیٰ ہے، رب کا آئینہ ہے۔ اس کو دیکھنا، علی کو دیکھنا، آئینے کو دیکھنا نہیں ہے، آئینے کے اندر رب کی تجلی کو دیکھنا ہے، آئینے کے اندر خدا کا خود۔ یہ حدیث قدسی کا جملہ ہے وَإِذَا أَحْبَبْتُ رَجُلًا فَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَسَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا۔ رب قدیر یہ فرماتا ہے کہ جب مجھے کسی رجل سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ ان ہاتھوں سے حملہ کیا کرتا ہے۔
میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ ان آنکھوں سے دیکھا کرتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ ان کانوں سے سنا کرتا ہے۔ اب جب علی ابن ابی طالب اوصاف خدا بندی کا مظہر بنے تو یہ ولی اللہ بھی بنا، عین اللہ بھی بنا، جنب اللہ بھی بنا، لسان اللہ بھی بنا، اذن اللہ بھی بنا۔ اب ضرورت نہیں ہے کہ زور سے کہیے یا علی مدد، یہ اذن اللہ ہے، اگر دل کی آواز بھی ہوگی تو علی آ جائیں گے مدد کے لیے۔ ہر چند کی گفتگو مکمل نہیں ہوئی اور نہ ہی مکمل ہو سکے، بحر بیکراں ہے۔ اوصاف حمیدہ اور جلیلہ امیر کائنات کی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، جس کی لہریں عرش الہی کو چھو رہی ہیں۔ اتنی بلند لہریں کیسے ممکن ہے کہ 40 یا 50 دقیقوں کے اندر اس ذات والا صفات، اس کارخانہ ہستی کے مرد نامتناہی کے فیوز و برکات و فضائل حمیدہ و جلیلہ کا احاطہ ہو سکے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ بس 2-4 جملے تاکہ ہم حق کے معرفت کو ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ولا کا جام اٹھاؤ، علی علی کر کے دلوں کی پیاس بجھاؤ، علی علی کر کے۔ دیکھیں، ظرفیت وقت کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ 45 منٹ ہو چکے ہیں، 50 منٹ مکمل ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھے یہاں کے بعد نشتر پاک بھی پہنچا ہے تقریر کے لیے، لیکن میرا ارادہ نہیں کہ میں وہاں پہ تفصیل تقریر کروں۔ اگر آپ آمادہ سماعت ہیں تو 5-7 منٹ سے فرش عبادت پہ ہم اور گزاریں۔ امیر کائنات کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یہ ذات سرمدی، یہ آفاقی ذات، اس کی آفاقیت کیا ہے؟ ابھی بھائی بھی پڑھ رہے تھے، خیبر بھی پڑھا، خندق بھی پڑھا، آپ سنتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا خیبر کا پیغام کیا ہے؟ میرے بچوں، میرے نوجوان، مختصر سی روایت کو بہت ہی زیادہ مختصر کر کے پیش کروں گا۔ جب امیر کائنات 40ویں دن چلے ہیں اور ایک میانہ رفتار سواری پہ چلے، خیبر کے قلعے کی طرف آئے۔ غور کیجئے گا، میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں، بہت ہی پریسائزلی، بہت ہی کنسائزلی، کہ ذات علی ابن ابی طالب کیا ہے، مقام و مرتبہ امیر کائنات کیا ہے، جس امیر کائنات کے ذکر کو آپ فرش پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، عرش الہی پہ ملائکہ عرش سنا کرتے ہیں۔ اور فقط عالم ظہور میں نہیں، عالم نور میں اس کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، عالم ارواح میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بہت ہی مختصر کر کے بیان کروں گا۔ شاید میرے بزرگ یقیناً اس روایت سے واقف ہوں گے کہ جب امیر کائنات چلے خیبر کے دروازے قلعے کی طرف فتح کرنے کے لیے، ایک میانہ رفتار ایز یوزول، امام کی سواری کوئی برق رفتار سواری، ہائی سپیڈ سواری نہیں تھی، ایک میانہ رفتار سواری پہ چلے۔ اب منظر کو سامنے رکھیے گا، ایک سینیریو جو آپ کو اپنے ذہن میں بنانا ہے تاکہ آپ مقصد کو، پیغام کو سمجھ سکیں۔ خیبر کے دروازہ جو تھا، جو قلعہ خیبر کا جو دروازہ تھا، اس کے اوپر ایک مچان تھی۔ اس مچان کے اوپر برکتوں کے لیے کہ ان کو کامیابی ملے، وکٹری ملے، یہودی نے کیا کیا تھا کہ اپنے ایک مذہبی پیشوا کو اس مچان پہ بٹھایا ہوا تھا، جو وہاں پر بیٹھ کر توریت کی تلاوت کرتا تھا اور یہ دعا کرتا تھا کہ فتح اور نصرت یہودیوں کا مقدر بنے۔ اب جو دین حقہ پہ نہیں ہیں، وہ تو خدا کی کتاب کو تھامے ہوئے ہیں، جو ہم سب سے بہترین قوم اور امت خود کو سمجھتے ہیں، ہم نے خدا کے پیغام کو بھی چھوڑ دیا، خدا کی کتاب کو بھی چھوڑ دیا۔ خیبر کے دروازے کے مچان پر ایک راہب بیٹھ کر، ایک مذہبی پیشوا بیٹھ کر توریت کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس نے امیر کائنات کو آتے دیکھا، مختصر کروں گا، امیر کائنات کو آتے دیکھا کہ ایک 40واں دن ہے، 39 ڈیز گزر چکے تھے، ابھی تک کوئی کامیابی مسلمانوں کے مقدر میں نہیں آئی تھی، 40th ڈے تھا، 40واں دن تھا۔ امیر کائنات چلے، میانہ رفتار سواری پہ چلے، اوپر بیٹھے ہوئے راہب نے، مذہبی پیشوا نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد نیچے میدان میں موجود فوج یہود سے، یہودی فوج سے، یہودی لشکر سے ایک جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا؟ کہ سنو، میں اس آنے والے کو دیکھ رہا ہوں جس کا انداز بہت مختلف نظر آ رہا ہے۔ غور کیجئے گا، میں بہت تیزی سے روانی سے گزروں گا۔ میں اس آنے والے کو دیکھ رہا ہوں جس کا مزاج اور جس کا انداز بہت مختلف نظر آتا ہے، اور خیال رکھنا، یاد رکھنا کہ وہ 39 دن کے آنے والے اور تھے، یہ 40 دن کا آنے والا اور ہے۔
یہ 40 دن کا آنے والا، 40ویں دن کا آنے والا کون ہے اور ہے؟ لوگوں نے پوچھا what so special about him، کیوں ایسا آپ کہہ رہے ہیں، کیا اس میں ایسا نظر آیا؟ تو ایک جملہ کہا جو کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ آنے والے اور تھے، یہ آنے والا اور ہے۔ وہ آنے والے اور تھے جو تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر آئے، جس تیزی سے آئے تھے اسی تیزی سے چلے گئے ہیں۔ لیکن یہ میانہ رفتار سواری پر آ رہا ہے، جاتے جاتے بھی وقت لگائے گا۔ So you have to be careful about him، غور کیجئے گا، you have to be careful about him۔ بس اب فوج یہود دیکھ رہی ہے، امیر کائنات آگے بڑھے، آگے کا سارا منظر آپ جانتے ہیں، آپ کے حافظے میں موجود ہے، ازبر ہے، کم سن سے کم سن ترین سامع کو بھی یاد ہے کہ مولا کائنات آگے بڑھے، شاہ جزدہ آگے بڑھے، فاتح خیبر آگے بڑھا، اور لکڑی کے علم کو، علم کے ڈنڈے کو، جھنڈے کے ڈنڈے کو ایک سخت پتھر پہ گاڑا، ایک سخت پتھر پہ گاڑا۔ وہ یہودی راہب دیکھ کر کہتا ہے میں نہیں کہتا تھا کہ جس پتھر پہ لوہے کے کھونٹے نہیں گڑتے ہیں، اس نے لکڑی کا ڈنڈا اس سخت پتھر پہ گاڑ دیا ہے، اس سخت پتھر پہ گاڑ دیا۔ اور یہاں پہ مجھے علامہ فخر الدین رازی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے بہت راضی ہو کے لکھا کہ علی ابن ابی طالب نے سخت پتھر پر علم کو ایسے گاڑا جیسے خمیرہ آٹے میں انگلیاں گڑ جایا کرتی ہیں۔ اور کیجئے گا، جیسے خمیرہ آٹے میں انگلیاں گڑ جاتی ہیں، ویسے علی نے سخت پتھر پہ علم کو گاڑا۔ یہاں سب آپ جانتے ہیں یہاں تک۔ اب بچے غور سے سنیں، اور کوئی ایگزیجریشن نہیں، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں ضعیف روایتوں کو اور غیر مصدقہ اور کمزور روایتوں کو بیان نہیں کرتا ہوں۔ اب جب سخت پتھر پہ علم گڑا اور یہودی راہب نے لشکر کی طرف دیکھا، کہا میں نے نہیں کہا تھا he is different from others، یہ آنے والا اور ہے۔ دیکھو اس کا عملی مظاہرہ اس نے کیا کیا کہ سخت پتھر پہ اس نے لکڑی کے ڈنڈے کو، علم کو گاڑ دیا۔ اور کیجئے گا، روایت کہتی ہے کہ اسی مجمع میں ایک یہودی نجومی موجود تھا، جسے علم نجوم تھا، جسے علم غیب بھی تھا، علم نجوم بھی رکھتا تھا، علم غیب بھی رکھتا تھا۔ جب یہودی راہب نے یہ کہا، نیچے کھڑے ہوئے، کسی کتاب میں اس کا نام اسلم لکھا، کہیں پہ نام نہیں لکھا، نیچے کھڑے ہوئے یہودی نجومی نے کہا کہ اگر آنے والے نے سخت پتھر پہ اس علم کو گاڑا ہے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ابھی بھی دنیا بات کر رہی ہے نا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ یہودی ذہنیت پرانی ہے، یہ آج کی نہیں ہے، یہ پرانی یہودی ذہنیت ہے۔ کہا اس میں کوئی عجب بات نہیں ہے، اس نے آ کے سخت پتھر پہ علم کو گاڑا، اس میں حیرت کی بات۔ کہا کیوں حیرت کی بات نہیں ہے؟ کہا میں علم نجوم رکھتا ہوں۔ اور کیجئے گا، میں علم نجوم رکھتا ہوں، ستاروں کا علم رکھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ کبھی برسوں میں، صدیوں میں ایک ستارہ جس کا نام سہل یا سہیل لکھا گیا کتاب، کہیں سہل ہے کہیں سہیل ہے، کہیں برسوں میں، صدیوں میں، ڈیکیڈز کے اندر جا کر، سینچریز کے اندر جا کر وہ ستارہ جس کا نام سہل یا سہیل ہے اپنے برج سے باہر آتا ہے۔ جب سہل یا سہیل نامی ستارہ اپنے برج سے باہر آتا ہے تو ہر سخت شے نرم ہو جاتی ہے۔ اب یہ اتفاق ہے کہ جب آنے والے نے یہ علم گاڑا، اس وقت سہل یا سہیل ستارہ اپنے برج سے باہر تھا۔ غور کیجئے گا، اپنے برج سے باہر تھا، ہر سخت شے نرم ہو چکی تھی، اس لیے اس کا علم سخت پتھر میں گڑ گیا۔ غور کیجئے گا، سخت پتھر میں گڑ گیا۔ اب یہاں پہ بھی میں رک سکتا تھا، فضیلتیں بہت سی یہاں پہ بیان ہو سکتی تھیں، لیکن مجھے نتیجہ دینا اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا کہ یہ وہ وقت تھا کہ ہر سخت شے نرم ہو چکی تھی، ستارہ باہر تھا، اپنے برج سے نکل چکا تھا، اور اس لیے اس نے علم کو گاڑ دیا۔ یہ اس کا کمال نہیں ہے، کوئی بھی ہوتا علم کو گاڑتا۔ بس جیسے ہی اس یہودی نجومی نے یہ جملہ کہا، مچان پہ بیٹھے ہوئے راہب نے وہاں سنا، میدان میں کھڑے ہوئے علی ابن ابی طالب نے یہاں سنا ہے۔
علی ابن ابی طالب نے یہاں سنا کہ یہ اس طرح سے کہہ رہا ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی یہ جملہ امیر کائنات نے سنا، میرا مولا تیزی سے بڑھا، گھوڑے کو دوڑایا، اس گڑے ہوئے علم کے نزدیک پہنچا، میرے مولا نے علم کو نکالا، پھر واپس پلٹا، پھر آگے آیا، پھر علم کو گاڑا، پھر نکالا، پھر پلٹا، پھر واپس آیا، پھر گاڑا. روایت کہتی ہے 5 مرتبہ علم نکالا، 5 مرتبہ علم گاڑا. جب 5ویں مرتبہ علم گاڑا ہے تو وہ یہودی نجومی یہ کہتا ہے راہب کو دیکھ کر کہ تو بجا کہتا تھا، تو صحیح کہتا تھا، وہ آنے والے اور تھے، یہ آنے والا اور ہے. ابھی نتیجہ دوں گا، ابھی نتیجہ دوں گا. نتیجہ بہت خوبصورت ہے. تھک گئے ہیں. نتیجہ بہت خوبصورت ہے. 5 مرتبہ علم نکالا، 5 مرتبہ علم گاڑا. نجومی کہتا ہے صحیح کہتا تھا، وہ اور تھے، یہ اور ہے. راہب نے حیرت سے پوچھا کہ اتنی جلدی تیرا نظریہ بدل گیا؟ کہا میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا کہ اگر نہ دیکھتا تو نظریہ نہ بدلتا. کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے یہ علم کو نکالتا تھا ستارہ برج میں واپس جاتا تھا، علم کو گاڑتا تھا ستارہ باہر آتا تھا. تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ ستارے کا محتاج نہیں ہے، ستارہ اس کا محتاج ہے. یہ ستارے کا محتاج ہے، ستارہ اس کا محتاج نہیں ہے، یہ ستارے کا محتاج ہے. ستارہ یہ ستارے سے راستہ نہیں لیتا ہے، ستارہ اسے دیکھ کر اپنی رفتار کا تعین کیا کرتا ہے. بس ہاتھوں کو بلند کیجئے اس دعا کے ساتھ کہ ولا کا جام اٹھاؤ علی علی کر کے، دلوں کی پیاس بجھاؤ علی علی کر کے. علی کے نام سے مشکل کا دم نکلتا ہے، تم مشکلوں کو بھگاؤ علی علی کر کے. ہے دانے دانے پر، ہے دانے دانے پر مہر علی، خدا کی قسم خدا کے رزق کو کھاؤ علی علی کر کے. خدا بھی راضی، خدا کا رسول بھی راضی. رب ذکر علی کو مناؤ علی علی کر کے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اس چینل کو سبسکرائب، شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.